تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا. اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا, سب کچھ ساتھ لے کے. ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, جیسے ہمارا عاصم, تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا. مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے, لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے, کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ, تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے, خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ اس کے ساتھ ہی آنسو رک گئے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے. تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا, سارا اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا. تو کتنے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے, بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے, اخلاص ہو. چند باتیں بنیادی کہہ کر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا. آپ سب جوان بچے ہیں, آپ کے سامنے لوگوں کی اولادیں امانت بیٹھی ہوتی ہیں. تو تنبیہ اور توہین میں بہت باریک فرق ہے. تنبیہ اور توہین اس میں بہت باریک فرق ہے. اگر تو آپ نے تنبیہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے میں توہین میں چلا گیا ہوں, پھر خاموش رہیں. ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے, سب کو پڑھانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. جو چلتا ہے اس کو چلائیں, نہیں چلتا تو نہ کھڑا کریں نہ پوری جماعت کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, چونکہ یہ تنبیہ نہیں ہے, یہ توہین ہے. سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا. تو لہذا اس باریک فرق کو کرنا آتا ہے تو اجازت ہے, نہیں آتا تو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی لڑکے کو کھڑا کریں یا اس کو سبق نہ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیں. یہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے, چونکہ میں نے خود جو پڑھا ہے ایسے خوفناک ماحول میں پڑھا ہے, اور اس کے برے نقصان جو میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. 50 سال کی کہانی ہے. تو یہ میرے نبی کا دین ہے. اور عبد الفتاح عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم, وہ آپ سب پڑھو کہ آپ نے کیسے عرب کے بالکل گنوار اجڑ لوگوں کو کیسے عالی مقام. خیر نبوت کی تو بات ہی اور ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو, کسی کو تھپڑ مارا ہو. ایک صحابی آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, آ کے بیٹھتا ہے, سلام کرتا ہے. تو ایک طریقہ ہمارا, یہ کیسی تو نے نماز پڑھی, ایسے پڑھتے ہیں ہم نہ قم فصل فإنک لم تصلی. سبحان اللہ. وہ گیا 2 نفل پڑھے, پھر آ کے سلام کیا, پھر آپ نے فرمایا قم فصل فإنک لم تصلی. وہ پھر گیا, پھر 2 نفل پڑھے, پھر واپس آیا, پھر آپ نے فرمایا قم فصل فإنک لم تصلی.
نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی آتی ہے. یہ کتنا بڑا سبق ہے مدرسین کے لیے. تو بچوں عزت دو. آپ کے ذمے اس کو عالم بنانا کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے.